اپنے بیٹے اپنے رخت جگر کو اپنے نانا کے پاس بھیج دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر کہ بیٹا جاؤ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جا کر میرا سلام کہنا۔ جب وہ دونوں لخت جگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچتے ہیں اور ان کا سلام پیش کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے آواز آتی ہے کہ پہلے جاؤ اپنے گھر اپنے ماں کا چہرہ دیکھو، اس کے بعد پھر بات دوبارہ دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خادم کو حکم دیتی ہے کہ پانی تیار کرو، پانی بھر کے رکھو، پانی کو گرم کرو، سم کرو، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ غسل کرتی ہے۔ غسل کرنے کے بعد کپڑا پہن کر چارپائی پہ لیٹ جاتی ہے اور خادمہ سے کہتی ہے کہ اب میں جا رہی ہوں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی کام سے باہر چلے گئے اور وہ کہتی ہے کہ یہی میرا غسل ہے، یہی میرا غسل ہے، مرنے کے بعد پھر میری غسل نہیں ہوئی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبرستان میں قبر میں آ جاتے ہیں ڈال کر چھوڑ کر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بعد کہتے ہیں کہ اے دنیا والو، اے لوگو، آج میری زندگی سے سب سے پیارا جوڑا فوت ہو چکا ہے، گزر چکا ہے۔ یہ زندگی، یہ دنیا کسی کا نہیں ہے، ایک نہ ایک دن ہر ایک کو جدا ہونا ہے، ہر ایک کو جانا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اس وقت عمر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا تھی؟ 24 سال کی عمر میں ان کی انتقال ہوئی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ دنیا ہر ایک کو چھوڑنی ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، دنیا تو چھوڑنے کے بعد انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے تو قبر کیا کہتی ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب ایک جنازے کے ساتھ جب قبرستان میں جاتے ہیں تو جس قبر میں اس کے دوست، اس کے ہم سفر دفن ہوتے ہیں، اس کے پاس والے قبر سے آواز آتی ہے۔ جب قبر سے آواز آتی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس قبر کے پاس چلے جاتے ہیں اور قبر کہتی ہے کہ عبدالعزیز، تم مجھ سے پوچھتے نہیں ہو کہ جب میرے پاس دفن کیا جاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ مردے کے ساتھ تم کیا کرتی ہو؟ تو قبر سے آواز آتی ہے کہ ہم ان کے انگلیوں کے پوروں کو ہاتھوں سے جدا کر دیتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کو بازو سے جدا کر دیتے ہیں اور اس کے بازو کو جسم سے جدا کر دیتے ہیں اور اس کے گوشت کو کھا جاتی ہوں، یہاں تک کہ اس کی ہڈی کو بھی کھا جاتی ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہماری حالت یہ ہو جاتی ہے قبر کے اندر کہ قبر ہمیں ساری ہماری وجود کو کھا کے ختم کر دیتی ہے۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، وہاں کام صرف ہمارا نیک عمل آئے۔ جب ہم دنیا کے اندر رہ کر نیک عمل کریں گے تو وہی ہمارا کام قبر کے اندر آئے، کیونکہ قبر خود کہتی ہے کہ میں ایک بیگانگی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں۔ قبر کہتی ہے کہ جب میرے پاس نیک بندہ آتا ہے اور نیک بندہ جب میرے اندر دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہے، تم نے اچھا کیا کہ تم میرے حوالے آ گئے۔ دنیا کے اندر میرے پشت پر جتنے لوگ چلتے تھے، ہر ایک میں سب سے زیادہ تو ہی محبوب ہے، چنانچہ جب تم میرے حوالے آ گیا تو اب تم دیکھنا کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ چنانچہ قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور یہاں تک جہاں تک اس مردے کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے پاس پھر جنت کی ہوا آتی رکھتی ہے اور انہیں آرام ہی آرام ہوتا ہے۔
اور میرے دوستو، جب قبر کے اندر بدبخت اور بد شکی برا آدمی ڈالا جاتا ہے تو قبر کیا کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہے، تم نے برا کیا، تم میرے حوالے آ گیا۔ کیونکہ دنیا کے اندر جتنے لوگ چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ برا تو ہی برا ہے جو میرے پاس آیا۔ اب قبر کہتی ہے کہ جب تم میرے حوالے آ چکا ہے، اب تو دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں۔ تو جب قبر مل جاتی ہے، اس طرح مل جاتی ہے کہ اس کی دائیں پسلی بائیں اور بائیں کی پس دائیں مل جاتی ہے، اس کے ساتھ تکلیف ہی تکلیف ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، قبر تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرتی ہے، لیکن ہم نے آپ نے دنیا کے اندر دیکھا ہوگا کہ جب ہمارا انگلی ذرا سا بھی انگلی آگ میں چلا جاتا ہے تو کس طرح ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کتنا تکلیف ہوتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، کل جہنم کی آگ کا اندازہ لگائیے کہ وہاں کیا حال ہے۔ میرے ایمان والے بھائی اور عزیز ساتھیوں، یہ دنیا ہر ایک کو ایک دن چھوڑنی ہے۔ باپ سے پہلے بیٹا چلا جاتا ہے، بیٹا سے پہلے باپ، دادا سے پہلے پوتا چلا جاتا ہے، لیکن کسی کا لمبا آنے کا ترتیب ہے، جانے کا ترتیب نہیں ہے۔ کب کس کا کیا ہو جائے گا۔ ابھی ہم صحیح سلامت یہاں پر بیٹھ کے نیک کی باتیں سن رہے ہیں، صبح کیا ہوگا کسی کو پتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی زندگی دی ہے جس کا بھروسہ نہیں، جس کا کوئی امید نہیں ہے کہ ابھی ہم صحیح سلامت بیٹھ کے دین کی بات سن رہے ہیں، صبح کیا ہوگا ہم کو پتا نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور مجھے عزیز پردہ نشین ماں بہنوں، ہم اپنی زندگی میں نیک اعمال کو لازمی پکڑیں، ہم اپنی زندگی میں نماز کو لازم پکڑیں، ہم اپنے گھر کے کاروبار سے جب ہم فارغ ہو جاتے ہیں، گھر کے کاروبار اور کام دھندے سے جب ہم فارغ ہو جاتے ہیں تو ہمارا وقت نماز میں بھی گزرے، ذکر و اذکار میں بھی گزرے، ہمارا وقت اللہ کی یاد میں بھی گزرے۔ فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر آپس میں اگر ایک دوسرے سے محبت ہو تو ایک دوسرے کو آپس میں برداشت کرنی ہے۔ جب ایک دوسرا آپس میں برداشت کریں گے تو آپس میں محبت پیدا ہوگی اور اس گھر کے اندر کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اگر شوہر بیوی کی بات کو برداشت کرے اور بیوی شوہر کی بات کو برداشت کرے، اس کی تکلیف کو، ان کی کرواہٹ کو، ان کی تکلیف والی بات کو برداشت کرے تو کبھی گھر کے اندر جھگڑے انمن نہیں ہوں گے۔ اور اگر ہم ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت نہیں کریں گے، ادھر جائیں گے تو وہ چیز جھگڑا رکھا ہوا ہے۔ میرے عزیز ماں بہنوں، ہم اپنی زندگی میں ایک دوسرے کی تکلیف کو برداشت کریں گے، ایک دوسرے کی کرواہٹ کو برداشت کریں گے تو ہمارے گھر کے اندر چین سکون رہے گا، اور ہمارے اولاد بھی دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ کے اندر پیار و محبت سے زندگی گزر رہی ہے، کبھی آپس میں انبن نہیں ہے، کبھی آپس میں تناؤ نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور میرے عزیز پردہ نشین ماں بہنوں، ہم اپنی زندگی میں اللہ کی یاد کو بسائیں، اللہ کے ذکر کو بسائیں، اپنی زندگی میں نماز کو لازم پکڑیں۔ ہم اپنے وقت کو ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں، یوں ہی گپ شپ میں ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن ہماری زندگی ایمان سے خالی، ہماری زندگی اعمال سے خالی ہے۔ میرے دوستو، اعمال سے جب ہماری زندگی خالی رہے گی تو پھر ہمیں عمل کرنے میں نہیں من لگے گا۔ ہم جب گھر کے اندر کھانا بناتے ہیں تو ہمارے سر میں کپڑا نہیں رہتی، کپڑے سر پہ نہیں رہتے ہیں، تو میرے دوستو تو پھر اس کھانے کے اندر نور کیسے آئے؟ جب جس کھانے کے اندر اگر ہم سر ڈھانپ کے کھانا بنائیں گے، ذکر کے ساتھ کھانا بنائیں گے، اس کھانے کے اندر نور آئے گا۔ جب ہم کھائیں گے ہمارا ایمان تازہ ہوگا، اور جب ایمان تازہ ہوگا، ایمان بڑھے گا تو پھر ہمارا عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ میرے عزیز ماں بہنوں، ہم اپنی زندگی میں ہر وقت کھانا پکاتے
اپنے ذکر کرتے رہیں اور اپنے گھسر کو بھی ڈھانپ کے رکھیں۔ میرے دوستو بزرگوں، کل قیامت کے دن جب قبر میں ڈالا جائے گا تو میرے دوستو ہر ایک کے ساتھ معاملہ ویسا ہی ہوگا جیسا ہمارا دنیا کے اندر حساب کتاب ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں، اور ہمارے بعد ہمارے پاس سامنے حضرت مولانا حبیب صاحب موجود ہیں، ان کی لاجواب تقریر آپ کے سامنے ہوگی۔ آپ ان کی نصیحت کو سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا شروع گل نہ کرے آپ لوگ، ماشاءاللہ بہت اچھی بیان ہو رہی تھی، آپ لوگ سماعت کر رہے تھے۔ میں چند اشعار